بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، شکوہ برائے اہل کتاب، یہ چوتھا شکوہ ہے، اور کہا انہوں نے اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے بیٹا، ولدن نائبن، اللہ نے ولد اور نائب بنایا، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، بلہ، اب ذرا دیکھنا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا انہوں نے اہل کتاب مشرکین نے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ ایک ہے اتخاذ ولد، ایک ہے ایلاد ولد، ایک ہے بیٹا بنانا، ایک ہے بیٹا جننا، توجہ ہے نا، ایک ہے بیٹا بنانا، ایک ہے بیٹا، دونوں میں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا صندوق سے، تو انہوں نے کیا کہا تھا بیوی نے، نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ ان کا بیٹا تھا تو نہیں نا، بیٹا بنائیں گے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر زلیخا، وہاں پر بھی نتخذہ ولدا، اس کو ہم بیٹا بنائیں گے۔ تو بیٹا بنانا اور ہے، بیٹا جننا اور ہے۔ تو یہود اور نصارہ کا اصل مذہب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے کہیں معاذ اللہ جماع یا صحبت کی اور حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر پیدا ہوئے، نہیں، اصل مقصد ان کا تھا اتخاذ ولد۔ جس طرح بیٹا باپ کی صفات کا حامل ہوتا ہے، بیٹا باپ کا ہم رنگ ہم شکل ہوتا ہے، باپ والی خصائص بیٹا میں ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ عزیر میں اللہ والی صفتیں ہیں۔ ایک دوسرا، بیٹا باپ کہ گھر کا مختار ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ حضرت عزیر یہ اللہ کے کارخانے کے مختار ہیں۔ اور تیسرا، جس طرح باپ بیٹے کی محبت میں مجبور ہوتا ہے، عزیر عیسیٰ یہ اللہ کے بنائے ہوئے بیٹے ہیں، اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی بات موڑتا نہیں ہے، ان کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ کتنی وجہ تھی اتخاذ ولد میں؟ شاباش، کتنی وجہ تھی؟ بولو۔ پہلی وجہ خصائص باپ کا حامل، صفات باری کے جو حامل، بیٹا باپ کے گھر کا مختار، حضرت عیسیٰ عزیر کارخانے کائنات کے مختار، بیٹا باپ سے بات بنوا لیتا ہے محبت میں، حضرت عزیر حضرت عیسیٰ یہ ہستیاں اللہ سے بات بنوا لیتی ہیں، اللہ ان کی محبت میں اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تین معنی ہیں اتخاذ ولد کے، اصل عقیدہ یہی تھا۔ اس کے بعد اس عقیدہ میں بھی تحریف ہوئی۔ شروع کے جو سمجھدار یہود و نصارہ تھے یہی کہتے تھے، بعد میں چبل چبل پیدا ہو گئے تو بعض نے ایلاد کا بھی نظریہ رکھ لیا کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اور یہ کوئی بعید بھی نہیں، ایک شرک جب چلتا ہے تو آگے بگڑتے ہی جاتا ہے، تو بعض نے یہ نظریہ بھی رکھا ہو، کوئی بعید نہیں، لیکن اصل میں ان کا کفر یہی تھا، اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا سبحانہ، کیا فرمایا؟ یہ آیت تب سمجھ آ گئی، تینوں صورتیں آپ کے ذہن میں ہو، تینوں کے ساتھ لگے گا سبحانہ، وہ اپنی صفتیں کسی کو دینے میں پاک ہے۔ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ عزیر کو خصائص عطا کیے، خواص عطا کیے، سبحانہ، وہ اپنی صفات خاصہ کسی کو دینے سے پاک ہے، یعنی اپنی خاص صفتیں خواص کسی کو نہیں دیتا، اس بات میں وہ پاک ہے۔ اور دوسرا مفہوم سبحانہ،
تم کہتے ہو بیٹا باپ کا مختار، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ عزیر کو کارخانے کائنات کا مختار بنا دیا۔ سبحانہ، اللہ یہ اختیار دینے سے پاک ہے۔ اور تیسرا، تم کہتے ہو اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں، سبحانہ، اللہ مجبوریوں سے پاک ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ تینوں کے ساتھ لگے گا سبحانہ، بل لہو ما فی السماوات، شکوہ جواب شکوہ، بلکہ اسی کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات۔ اب شابش کرو مانا کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کی سب مخلوق پر تصرف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ زمین و آسمان کی پوری مخلوق پہ تصرف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ بولو، اب بولو۔ زمین و آسمان کی سب مخلوق پر تصرف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ ہی والا معنی کہاں سے آیا؟ لہو کو مقدم کیا۔ خاصہ والا معنی کہاں سے آیا؟ لام، اللام للاختصاص۔ تمام مخلوقات کہاں سے آئی؟ ما فی السماوات۔ تمام مخلوقات آسمان و زمین پر تصرف کرنا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ کوئی نبی ولی زندہ مردہ ناری نوری استقلالن غیر استقلالن ذاتن عطاً کلین جزین ذرا بھی اس خاصے میں شریک کوئی نہیں۔ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے سامنے منقادیں، اسی کے زیر فرمانے، تابع فرمانے۔ کل ما فیہا، جہاں فرمانا کیا مفسرین نے، ابن عطیہ بیضاوی روح المعانی فرماتے ہیں کل ما فیہا کائنا ما کان جمیعا، سبحان اللہ، کل ما فیہا کائنا ما، جو چیز بھی آسمان و زمین میں ہے سب پہ تصرف اللہ کا ہے، سب پر مختار کل اللہ ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اسی کے محتاج ہیں، اسی کے تابع فرمانے۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا اشکال ہے۔ قانتون کا معنی ہوتا ہے تابع، موتی تابع فرمان۔ اشکال یہ ہے کہ سب تو اس کے تابع فرمان نہیں۔ ٹرمپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ ٹرمپ بروزن پمپ، ہاں، یہ پمپ ابلیس۔ تو یہ تابع فرمان ہے کافر، یہودی نصرانی تابع فرمان ہے۔ تو پھر کل لہو قانتون کا کیا معنی؟ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یار بولا کرو، آگے چلیں۔ قانتون تو یاد رکھ لو، حکومت دو قسم پر ہے، حکومت فی التشریع، حکومت فی التکوین۔ جو تشریعی امور ہیں، شرعی امور، اس میں اللہ نے بطور امتحان کو بندے کو کسب کا اختیار دیا ہے۔ بندہ مجبور نہیں ہے۔ اور امور تکوینیہ، حکومت فی التکوین، اس میں امتحان ہی نہیں، اختبار ہی نہیں، اور اس میں بندے کا کسب بھی نہیں۔ اس کی مثال سمجھو، یہاں خنزیر پڑا ہے، یہاں بکرا پڑا ہے،
اب شریعت کہتی ہے خنزیر حرام ہے، بکرا حلال ہے، آپ کو اختیار ہے کہ خنزیر کا گوشت کھائیں یا بکرے کا، یا آپ مجبور ہیں؟ جی خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہے، بکرے کا بھی، اور امر شرعی یہ ہے کہ خنزیر حرام ہے، بکرا حلال ہے۔ اب شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کھانے نہ کھانے کا یا نہیں؟ بھائی بکرا کھا لیں یا خنزیر، یہ امور تشریعیہ ہیں، اور آپ کو اختیار اس لیے دیا ہے یہ کھانے کا تاکہ امتحان کا تحقق ہو، اور دنیا دار الامتحان ہے، یہ کسبی اختیار۔ اچھا، بکرا یا خنزیر کسی بزرگ نے کھا لیا اور یہ نرگٹ سے نیچے چلا گیا، اب امر تکوینی شروع ہوا، نظام انہضام، نیچے ہضم کرنے میں آپ کا اختیار ہے تو آپ کے پیٹ میں، تو یہ امر تکوینی ہے، یہ امر کیا ہے؟ تکوینی۔ آپ کا اختیار تھا تشریعات کی حد تک کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ امور تشریعیہ ہے۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بڑے بڑے بزرگوں کو پتہ نہیں چلتا امور تکوینیہ کیا ہے، امور تشریعیہ کیا ہے۔ تو امور تکوینیہ جن کا تعلق کون و کائنات کے ساتھ ہے، امور تشریعیہ جن کا تعلق امور شرعیہ کے ساتھ، حلال حرام جائز ناجائز وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تو اختیار ہے، لیکن امور تکوینیہ میں اختیار نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا تعبیر کی؟ حکومت دو قسم ہے، حکومت فی التشریع، حکومت فی التکوین۔ تو حکومت فی التشریع کا معنی آپ کو سمجھ آیا ہے؟ جو آپ نے اعتراض کیا اس کا تعلق ہے تشریع کے ساتھ کہ ٹرمپ بے ایمان کیوں ہے، فلانا بے ایمان کیوں ہے، فلانا کافر کیوں ہے، فلانا سرکش کیوں ہے، وہ سب امور تشریعہ کی بات ہے۔ اور حکومت فی التکوین تفویض کسب ہے یہ، تو یہاں کل لہو قانتون کا جو تعلق ہے وہ حکومت فی التکوین کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ حکومت فی التکوین۔ اس کو اچھی طرح سمجھو، تکوینی امور، کوئی بیمار، کوئی صحت والا، کوئی بھوکا، کوئی جناب کھا نہیں سکتا، کھا کھا کے پیٹ پھٹ گیا، کسی کو مہینہ ہو گیا حلوہ نہیں ملا، اور کوئی روزانہ کھا رہا ہے بات یا نہیں بات؟ یہ کیا ہے؟ امور تکوینیہ۔ تو جہاں حکومت فی التکوین، حکومت فی التکوین یہ ہے، تو کل لہو قانتون اوپر لکھ لو امور تکوینیہ بھی، یا الحکومت فی التکوین۔ تکوین میں فرمایا سب کے سب اسی کے سامنے مجبور ہیں، کسی کو بیمار کرے اسی کی مرضی، کسی کو صحت دے اسی کی مرضی، اسی کے نظام تکوین میں جکڑے ہوئے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ پہلی وجہ رد ہے، اللہ پاک ہے، اس کو بیٹے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا، زمین و آسمان کی ساری مخلوق خلقن ملکن عبیدن تصرفن اسی کی محتاج ہے۔ تیسرا، سب کے سب تکویناً اسی کے سامنے مجبور ہیں، تو نائب کہاں سے بن گئے؟ بدیع السماوات والارض، موجودیت عالم، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونہ، بغیر آئیڈیل، بغیر نظیر کے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب فیصلہ کرے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، فسوا اس کے نہیں، کہتے اس کام کو کن ہو جا، فَيَكُونُ، بس وہ ہو جاتا ہے، فَهُوَ يَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سمجھو، بدیع السماوات، البدیع الخالق بلا مثال، البدیع الخالق بلا مثال۔ بدیع کا معنی بغیر مٹیریل کے پیدا کرنے والا،
بدی کا معنی بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا، بدی کا معنی بغیر مادہ، بغیر آئیڈیل اور نظیر کے پیدا کرنے والا، اثر نو، نیو ایجاد، اسی سے ہے بدعت۔ بدی السماوات آئے گی، اسی سے ہے بدعت۔ اور بدعت کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا بھی پہلے شریعت میں نمونہ موجود نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے بلا مثال سابق، اور آسمان زمین کو پیدا کیا بغیر، چپ کے، بغیر مادہ کے، بغیر آئیڈیل کے۔ بدعت میں بھی یہی ہوتا ہے، بدعت بدی فی الصورہ، بدعت بدی فی الکیف، بدعت بدی فی المحل۔ پتہ نہیں آپ نے سمجھا ہے یا نہیں؟ بدعت کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بدی فی الصورہ، بدی فی الکیف، بدی فی المحل، تینوں چیزیں انوکھی ہوتی ہیں۔ تینوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں نا، صورت بھی، کیف بھی، حیات، محل، یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بدعت، بدعت فی صورہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو بھی کہہ سکتے ہو بدعت فی الکیف والکم والعین، بدی فی الکم کیف۔ چلو بدعت کی بات چھوڑو، دیکھو بدی السماوات والارض، یہاں بریلوں کی روایت اڑ گئی۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہتے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، نور کے ٹکڑے کیے، ایک سے آسمان زمین بنے، اور پھر نور کے ٹکڑے کیے، اس سے پورا جہان بنا۔ تو اس روایت یہ بتاتی ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت کا مادہ نور محمدی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے بدی السماوات، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر مٹیریل مادے کے۔ وہ روایت بھی گئی بدی السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، جب وہ فیصلہ کرے کسی کام کا، فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں، يَقُولُ لَهُ کہتا ہے اس کو، کہتا ہے اس کو۔ یہ کنایا ہے سرعت تکوین سے، یہ کنایا ہے سرعت تکوین سے۔ اس لیے علامہ نصفی لکھتے ہیں ھذا مجاز عن سرعت التکوین، یہ مجاز ہے سرعت تکوین سے۔ مدارک روح المعانی کرتبی اب ذرا دیکھو یہاں پر دو اشکال ہیں۔ ایک اشکال تو یہ ہے، وہ تو نحوی ہے، کون امر ہے، فیکون و جواب امر ہے، اور جواب امر کا ضابطہ ہے کہ مجزوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ پچھلے دنوں ایک خطیب لگا ہوا تھا، نبی پاک نے صفا کی پہاڑی پہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تفلحون، تفلحون۔ واہ واہ کیا بات ہے، شکر ہے مردے نہیں سنتے، نہیں تو سارے ناوی ہاتھ جوڑ کے آتے تیرے سامنے۔ او کولو، ثانیہ کا طالب علم جانتا ہے کہ جواب امر کیا ہوتا ہے، مجزوم۔
تو نون گرے گی یا رہے گی؟ ہاں خیال کرو. خطیبوں دا جہان وکھرا، ان کی ہر چیز علیحدہ ہے. جہاں پر بھی کن فیکونو مجزوم نہیں، الجواب جواب یہ ہے کہ فیکونو کا مبتدا مقدر ہے، اصل عبارت ہے فہو یکونو، اور یہ جملہ جواب ہے امر کا، اور جملہ لا محلہ، ہاں جملہ ہے، اس لیے فیکونو نہیں ہے جواب امر کا، اصل عبارت ہے فہو یکونو. فہو یکونو اٹھ گیا، ختم، یہ جملہ جواب ہے. دوسرا سوال ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کون کہتا ہے؟ جب کہ اور وہ چیز ہو جاتی ہے جبکہ زمین و آسمان 6 ادوار میں بنے، 6 ایام 6 ادوار میں بنے. اللہ بچہ پیدا کرتا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بنتا رہتا ہے. تو جب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا کون کہا تو اسی وقت ہونا چاہیے تھا. 9 مہینے ماں لے کر پھرتی ہے، وہ بنتا رہتا ہے، وہ بھی 6 سٹیپوں پہ بنا ہے. بچے کے بننے کے بھی کتنے سٹیپ پہ؟ 6. آسمان و زمین کے بننے کے بھی کتنے سٹیپ پہ؟ 6. پریشان ہو گئے ہو؟ دیکھ لو وہ قرآن پاک میں خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ. آگے چلتے جاؤ، پورے 6 سٹیپ پہ، وہ بھی 6 سٹیپ پہ، یہ بھی 6 سٹیپ پہ. کون فیکون کا پھر کیا مانا؟ جواب کون کہنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک کن تدریجی یا قضاء امر کی 2 صورتیں ہیں. تدریجن دفاتن، جس امر کی قضا اور فیصلہ تدریجی ہے تو کن سے وہ تدریجن سر انجام پاتا ہے، اور جس امر کا فیصلہ دفعی ہے وہ کن سے دفعتن سر انجام پاتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ خیر، جو چپ کر جاتے ہیں وہ چپ ہی رہیں. دیکھو فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تیسری بات بھی سمجھ لو، یہ کن سے مراد کیا ہے؟ سورۃ تکوین. اور تکوین کا کیا معنی؟ مخلوق جو کام کرتی ہے تو وہ اسباب کی محتاج ہوتی ہے، ارتفاع الموانع کی محتاج ہوتی ہے، لیکن اللہ کا جو کام ہے وہ نہ اسباب کا محتاج ہے، نہ اس کے لیے کوئی موانع رکاوٹ بن سکتے ہیں. وہ جو چاہے کرے. تو کن کنایا ہے تصرف ما فوق الاسباب سے. کون کنایا ہے کس سے؟ تصرف ما، پھر وہی آ رہا ہے ما فوق الاسباب. یہ 7 مقام پر قرآن میں آیت موجود ہے، 6 پر صراحتاً، 7ویں پر بھی ہے، 6 تو پکے. تو یہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل خاصہ ذکر کیا کہ کن فیکون کے اختیارات کس کا خاصہ ہے؟ کن فیکون کے اختیارات کس کا خاصہ ہیں؟ بریلویوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. احمد رضا کی نثر کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے کہ اولیاء میں ایک طبقہ اصحاب التکوین کا ہے جن کو کن فیکون کے اختیارات ملتی ہے. اولیاء میں ایک صنف اصحاب التکوین کی ہے
جن کو کن، یہ فتاوی رضویہ میں بھی ہے، کن فیکون کے اختیارات ملتے ہیں، اور اپنی نظم میں کہتا ہے احد سے احمد، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ اللہ نے احمد کو کن فیکون کے اختیارات دیے، اور احمد سے عبد القادر جیلانی کو کن فیکون کے اختیارات ملے۔ ایمان سے بتاؤ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے یا مشرک کا؟ مجھے بولو۔ ہاں، کل آپ بھی کہیں کہ میرے استاد کو تو کوئی کفریہ جملہ نہیں ملا ہے، بے ایمانہ، جیسے تیرا استاد بے ایمان تو بھی بے ایمان۔ اگر یہ کفر اور شرک نہیں تو دنیا میں پھر کفر شرک ہے ہی کوئی نہ، کہ اصحاب اولیاء کو وہ طاقتیں ملی ہیں جب وہ کن کہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اصحاب تکوین اور وہ جناب بندے کو کہیں، پہاڑ کو کہیں کونل حلوہ تو پہاڑ حلوہ بن جائے، بندے کو کہیں کونل ہمارا تو احمد رضا کھوتا بن جائے۔ اگر ایسے اختیارات اولیاء اللہ میں ہوں تو پھر وہ اولیاء اللہ نہیں، مضاف ہٹانا پڑے گا، پھر وہ اللہ ہے۔ جو اللہ کے اختیار اولیاء اللہ میں مانتا ہے وہ خالصتاً بے برغت مشرک ہوتا ہے۔ غٹ کی بھی غین پر کر کے پڑھو، ہاں ڈیر غٹ، دیکھو ہاں بھائی، انما یقول لہ کن فیکون۔